اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، اے قید کے ساتھیو، بہرحال ایک تم دونوں میں سے پس پلائے گا اپنے آقا کو خمرہ شراب، وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبْ، بہرحال دوسرا پس سولی پہ لٹکایا جائے گا اس کو، فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، کھائیں گے پرندے اس کے سر سے، قُضِيَ الْأَمْرُ، فیصلہ کیا گیا ایک کام کا، الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ، وہ جس کے بارے میں تم سوال کر رہے ہو، وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا، اور کہا اس شخص سے جس کے بارے میں گمان تھا کہ بے شک وہ نجات پانے والا ہے ان میں سے، اذکرنی عند ربک، میرا بھی تذکرہ کرنا اپنے آقا کے پاس، فانساہ الشیطان ذکر ربہ، بلا دیا اس کو شیطان نے ذکر کرنا اپنے آقا کے پاس، فلبث فی السجن بضع سنین، ٹھہرے وہ قید میں کئی سال، وقال الملک انی اری سبع بقرات سمان یأکلہن سبع عجاف، بادشاہ نے کہا میں نے خواب دیکھا 7 گائے ہیں موٹی، یأکلہن سبع عجاف، کھا گئی ان کو 7 دبلی پتلی دبلی، وسبع سنبلات، 7 بالی ہیں خضر سبز، وأخرى یابسات، اور دوسری ہیں خشک، یا ایہا الملأ افتونی فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرون، اے سردارو افتونی بتاؤ مجھے میرے خواب کے بارے میں اگر ہو تم خوابوں کی تعبیر کرنے والے، قالوا اضغاث احلام، کہا انہوں نے پراگندہ خیالات ہیں، وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، اور ایسے ہم خوابوں کی تعبیر نہیں جاننے والے، وقال الذی نجا منہما، کہا اس شخص نے جس نے نجات پائی تھی ان دونوں میں سے، وذکر بعد امہ، یاد آیا اسے ایک مدت کے بعد، انا انبئکم بتأویلہ، میں تمہیں خبر دوں گا اس کی تعبیر کے بارے میں، فارسلون، مجھے بھیجو۔ گزشتہ سبق آپ کے سامنے ہونا چاہیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب قید میں داخل ہوئے تو 2 جوان بھی آپ کے ساتھ داخل ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں رہ کر، قید میں رہ کر، اپنا فطرتی جو اچھا اثر تھا نا وہ جیل والوں کو دیا ہے، محروم نہیں رکھا۔ مجھے اور آپ کو یہاں سے سبق لینا چاہیے کہ ہم اگر کسی مجلس میں جائیں تو اچھا اثر اس مجلس میں چھوڑیں، اچھی بات اس مجلس والوں سے کہیں، ان سے کہلوائیں، اچھائی کی طرف ان کو لائیں، اچھائی کی طرف ان کو متوجہ کریں۔ کیوں؟ ہمارا تعلق قرآن کریم سے ہے، اسلام سے ہے، اچھے خاندان سے ہے، اچھے اساتذہ سے ہے، اہل علم سے ہے، شرفاء سے ہے، صلحاء سے ہے۔ ہمارے لیے یہ بات جچتی نہیں کہ ہم کسی مجلس میں جائیں، مجلس کا اثر قبول کر کے واپس آئیں، میری بات نہیں سمجھے؟ ہم جائیں اپنا اثر ان کو دیں۔ مثال کے طور پہ 2-4 دوستوں نے آپ کو ساتھ لیا، کسی مقام پہ بیٹھ گئے، ادھر مؤذن کی آواز آ گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، جو ہی آپ کے کان میں یہ آواز اذان کی پڑی، آپ نے مجلس والوں سے کہا بھی نماز۔ ہو سکتا ہے مجلس والے بھی نماز ادا کرنے والے ہوں لیکن یاد نہ ہو، آپ کے یاد کروانے سے ان کو یاد آ جائے، وہ نماز کی طرف آ جائے۔ اور اگر وہ اٹھنے کا نام نہیں لے رہے پھر آپ ان کے ساتھ مت بیٹھیں، آپ وہاں سے اٹھیں اور مسجد کی طرف چلیں، آپ نماز آ کر باجماعت ادا کریں۔ ان کا ضمیر آج نہیں کسی موڑ پہ ملامت کرے گا کہ آخر ہوں تو یار مسلمان نہ میں نے اپنے بھائی کی بات نہیں مانی۔ فطرت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم عجائبات خداوندی کا نظارہ کرنے کے بعد اللہ کو یاد کریں، نہ بھولیں رب العزت کو، وہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، متصرف الامور بھی ہے، وہی رازق ہے۔
تو ہم کسی بھی مجلس میں جائیں، مجلس والوں میں اپنا اچھا اثر چھوڑیں۔ چونکہ ہمارا سبق خواتین بھی سنتی ہیں، آج ہی دیکھ رہا تھا ہمارے خواتین کے گروپ میں ماشاءاللہ کافی ساری شامل ہو گئی ہیں، تو طالبات ہیں، خواتین ہیں بڑی عمر کی، وہ میرا سبق سماعت کرتی ہیں۔ آپ بھی گھر والوں کو سبق سنوایا کریں۔ کچھ دیر ہمارا تعلق قرآن پاک سے ہو جائے، ہماری زبان سے تکلم تھوڑا سا قرآن پاک کا ہو جائے، گھر والوں کے کان گویا قرآن پاک کی سماعت سے لطف اندوز ہو جائیں، تو میرے اور آپ کے لیے یہ لمحات باعث سعادت تو الحمدللہ ہیں، باعث نجات بھی ہو سکتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ ہم کسی بھی مجلس میں جائیں، کلاس فیلو لوگ ہیں، تاجر لوگ ہیں، کوئی اور دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، شادی بیاہ میں اکٹھے ہوتے ہیں، ہم ان کی خرافات کی نظر نہ ہوں، بلکہ ہم ان کو خرافات سے بچائیں، ہم ان کو اپنا اچھا اثر دیں جو فطرتی ہمارے پاس ہے۔ کیوں؟ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ او کما قال علیہ السلام۔ ہر بچہ فطرت سلیمہ پہ پیدا ہوتا ہے، ماں باپ کے اختیار میں ہے اس کی زندگی کا سٹیرنگ، وہ چاہے اسے یہودی بنا دیں، عیسائی بنا دیں، مسلمان بنا دیں، پارسی بنا دیں، جیسا ماحول دیں گے ویسا بچے کا مزاج بن جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے قید والوں کو اپنے آباء و اجداد کی ملت کا تعارف کروایا، اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف کروایا۔ آپ نے پیچھے پڑھا نا کہ دو نوجوان انہوں نے خواب دیکھا، اور یہ بھی سنا آپ نے دونوں پہ الزام تھا کہ انہوں نے ریان بن ولید بادشاہ کو زہر دیا ہے۔ تحقیق ہوئی، انویسٹیگیشن ہوئی، تو اس میں جو ساقی تھا وہ تو بری ہو گیا، اور جو دوسرا تھا نان بھائی جو باورچی تھا اس پہ الزام ثابت ہو گیا کہ اس نے زہر دیا ہے، کہاں سے لیا ہے، کس نے اس کو دیا ہے، کون کون درمیان میں ہاتھ کار فرما تھے، وہ ساری چیزیں اوپن ہو گئیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جو ہی وہ دو نوجوان آئے اپنا خواب لے کر، خواب سننے کے بعد فوراً تعبیر نہیں بتلائی، سب سے پہلے ان سے گفتگو کرتے ہوئے اپنے علم کا تعارف کروایا کہ میرا علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ میرا علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اس کے بعد ان سے کہا کہ میں نے اپنی قوم کی ملت چھوڑ دی ہے جس میں شرک تھا، کفر تھا، نفاق تھا اور نافرمانیاں تھیں، بغاوت تھی، میں نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ کس پہ ہوں؟ فرمایا میں اپنے آباء و اجداد کی ملت پہ ہوں، جہاں معرفت ہے اور ایمانیات میں آخرت پہ یقین ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے احکام کو بجا لانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کے مطابق گفتگو ہے۔ میرے آباء و اجداد میں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب ہیں۔ نہیں ہمارے لیے کہ ہم شریک ٹھہرائیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کس چیز کو، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ہم پہ اوپر لوگوں کے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ ابھی بھی تعبیر نہیں بتلائی۔ فرمانے لگے ذرا مجھے بتاؤ، پہلے تمہید باندھی، تعارف کروایا اور ان سے کہا کہ تمہارا کھانا آنے سے پہلے میں تمہیں بتا دوں گا۔ پھر اس کے بعد ان سے گفتگو کی، اے میرے قید کے ساتھیوں، کیا مختلف خدا بہتر ہیں یا اللہ اکیلا زبردست؟ ما تعبدون من دونہ الا اسماء، اور ساتھ ہی فرمایا جن کی تم عبادت کر رہے ہو وہ نام ہیں بس، حقیقت میں کچھ نہیں ہے، وہ تو خود مجبور ہیں، جو تراشے ہوئے ہیں، بنائے ہوئے ہیں، وہ خدا کیسے بن گئے؟ تمہاری مشکلیں کیسے آسان کریں گے جو خود مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں؟ نہیں اتاری اللہ تعالیٰ نے ساز کی کوئی سند، نہیں حکم مگر اللہ تعالیٰ کا اس نے حکم دیا اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس کے سوا کسی کی بات نہ کرو، یہی دین سیدھا ہے۔ اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ یا صاحبہ السجن، اب تعبیر کی طرف آئے حضرت یوسف علیہ السلام، فرمایا میرے قید کے ساتھیو، اما احدکما، بہرحال ایک تم دونوں میں سے، فیسقی ربہ خمرا، اپنے مالک کو، اپنے آقا کو شراب پلائے گا، اور دوسرے کو سولی پہ لٹکایا جائے گا۔ پرندے اس کے سر سے اس کا دماغ نوچ نوچ کر کھائیں گے، اور یہ امر طے شدہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، ایسا ہو کر رہنا ہے۔
جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو یہ معاملہ طے شدہ ہے، لیکن جس کے بارے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر کی نا کہ نجات پائے گا، اس سے کچھ عرض بھی کی۔ للذی ظن انہ ناج منہما، جس کے بارے میں یقین تھا کہ وہ نجات پانے والا ہے، اذکرنی عند ربک، ذرا اپنے مالک کے سامنے میرا بھی تذکرہ کر دینا کہ ایک بے گناہ اندر پڑا ہوا ہے، اس کا قصور کیا ہے۔ فانساہ الشیطان، یہ شخص جاتے ہی جا کر بھول گیا، شیطان نے اس کو بلا دی یہ بات کہ وہ اپنے مالک کے سامنے ذکر کرتا، اپنے آقا کے سامنے ذکر کرتا۔ اس کے بعد مزید حضرت یوسف علیہ السلام کئی سال ٹھہرے، 7 سال 9 سال 12 سال کے الفاظ بھی ہیں، مزید ٹھہرے قید کے اندر۔ وقال الملک انی اری 7 بقرات، بادشاہ کو ایک خواب آ گیا۔ بادشاہ نے خواب دیکھا 7 گائیں ہیں موٹی، ان کو کھا گئیں پتلی دبلی، 7 بالی ہیں سبز، دوسری ہیں خشک، خشک ان کو لپٹی، ان کو بھی خشک کر گئیں۔ خواب دیکھنے کے بعد بادشاہ پریشان ہوا، اس نے اپنے درباری لوگ بلائے، بھائی بتاؤ پریشان ہوں، خواب آیا ہے، خواب کی تعبیر بتلاؤ۔ خواب کی علماء نے 2-3 قسمیں بیان کی ہیں۔ خواب کی پہلی قسم حدیث النفس ہے کہ آدمی سارا دن جو کچھ دیکھتا ہے، جو کچھ سنتا ہے، بسا اوقات وہی فلم بن کے آ جاتے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایک خواب ہے تخویف الشیطان، کہ خواب میں شیطان ڈراتا ہے مختلف شکلوں میں آ کر، اس کی بھی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ اور جس خواب کی تعبیر ہو سکتی ہے یہ وہ خواب تھا۔ بادشاہ نے خواب دیکھا، خواب دیکھنے کے بعد اس نے اپنے درباری بلا لیے، افتونی فی رؤیا ان کنتم للرؤیا تعبرون، بتاؤ مجھے میرے خواب کے بارے میں اگر تم خوابوں کی تعبیر کرنے والے ہو۔ ان کے درباری لوگ آ گئے، شاید اس لیے بعض روایات میں ہے کہ معبر جو تعبیر کرتا نا وہی کچھ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا ہو سکتا ہے ہم سے غلط تعبیر ہو جائے تو بادشاہ کو بھگتنی پڑے، لہذا لا علمی کا اظہار کر دو۔ انہوں نے کہا اضغاث و احلام، پراگندہ خیالات ہیں، ایسے خوابوں کی تعبیر ہم نہیں جانتے۔ فما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، اور اپنے عجز کا اظہار کیا، ہمارے بس میں نہیں، ہم ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں جاننے والے۔ وقال الذی نجا منہما، ان دونوں میں سے، غالباً ابوہا اس کا نام تھا، ان دونوں میں سے جو ساقی تھا، وہ قریب کھڑا ساری یہ کاروائی دیکھ رہا تھا اور سن رہا تھا، یہ وہی شخص تھا جس نے دونوں میں سے نجات پائی۔ وذکر بعد امہ، اسے ایک مدت کے بعد یاد آیا کہ میرے ذمے ایک کام لگایا تھا ایک شخص نے، لہذا آج وہ میں کام گوش و گزار کروں اور وہ ہو جائے۔ وذکر بعد امہ، امت کے 2-3 معنی قرآن پاک میں آئے ہیں، یہاں امت کے معنی مدت کے ہیں۔ سورہ آل عمران میں کنتم خیر امہ، امت کے معنی جماعت کے ہیں۔ غالباً سورہ نحل میں ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفہ، امت کے معنی پیشوا کے ہیں، یہاں امت کے معنی مدت کے ہیں۔ انا انبئکم بتأویلہ، میں تمہیں بتاتا ہوں اس خواب کی تعبیر، مجھے اجازت دو، میں ذرا ایک معبر کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ بات آگے چلیے۔ یا صاحب السجن، قید کے ساتھیو، اما احدکما، بہرحال ایک تم دونوں میں سے، فیسقی ربہ، پلائے گا اپنے آقا کو، خمرن شراب، و اما الآخر، بہرحال دوسرا، فیصلب، سولی پہ لٹکایا جائے گا، فتأکل الطیر من رأسہ، کھائیں گے پرندے اس کے سر سے، قضی الامر، فیصلہ کیا گیا ایک امر کا، الذی فیہ تستفتیان، جس کے بارے میں تم سوال کر رہے ہو۔ وقال للذی ظن انہ ناج منہما، کہا اس شخص سے جس کے بارے میں یقین تھا، انہ ناج منہما، بے شک وہ نجات پانے والا ان میں سے، اذکرنی عند ربک، ذکر کرنا ذرا اپنے آقا کے پاس میرا۔ فانساہ الشیطان، بلا دیا اس کو شیطان نے، ذکر ربہ، اپنے آقا کے سامنے ذکر کرنا، فلبث فی السجن بضع سنین، ٹھہرے وہ قید میں کئی سال۔ وقال الملک، بادشاہ نے خواب دیکھا، بادشاہ کا نام ریان بن ولید، بادشاہ نے خواب دیکھا، انی اری 7 بقرات، میں نے دیکھی 7 گائیں، سمان موٹی، یأکلہن 7 عجاف، کھا گئی ان کو پتلی دبلی 7، و7 سنبلات، 7 بالی ہیں خضر سبز، وأخر یابسات، اور دوسری ہیں خشک۔ یا ایھا الملأ افتونی، اے سردارو بتاؤ مجھے، فی رؤیا، یا میرے خواب کے بارے میں، ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر ہو تم خوابوں کی تعبیر کرنے والے۔ قالوا اضغاث احلام، کہا انہوں نے بڑا گندہ خیالات ہیں، وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، نہیں ہم ایسے خوابوں کی تعبیر جاننے والے۔
وقال الذی نجا منہما، کہا اس شخص نے جس نے نجات پائی تھی ان دونوں میں سے، وذکر بعد امہ، اور یاد آیا اس سے بعد ایک مدت کہ انا انبئکم، میں تمہیں خبر دوں گا بتأویلہ، اس کی تعبیر کے بارے میں، فارسلون، مجھے بھیجو، مجھے اجازت دو میں جاؤں معبر کے پاس۔